دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال، حالانکہ تیرا تو وہ مال ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اسے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا، باقی تو سب کچھ تیرے ورثہ کا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں، ایک دوست وہ ہے جو قبر کے ساتھ جاتا ہے اور 2 دوست ایسے ہیں جو قبر سے باہر ہی رہ جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے جو قبر سے باہر چھوڑ جاتے ہیں وہ تمہارے ورثہ ہیں اور تمہارا مال ہے، اور جو قبر کے ساتھ تمہارے ساتھ جاتا ہے وہ تمہارے اعمال ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کے پاس اگر 2 سونے کی وادیاں بھی ہوتی تو وہ پھر بھی تمنا کرتا کہ اس کے پاس سونے کی تیسری وادی ہونی چاہیے، کیونکہ ابن آدم کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ اور پھر دوستو آپ کو بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ محمد اور آل محمد کو اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کو قبول بھی فرمایا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک ہمارے گھر کے حالات اس طرح سے تھے کہ بعض اوقات 1 مہینہ، بعض اوقات 2 مہینے اور بعض اوقات تو 3 مہینے ہمارے گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا، صرف 2 کالی چیزوں پر ہمارا گزر بسر ہوتا تھا، یعنی کھجور اور میٹھا پانی، اور وہ بھی کوئی پیٹ بھر کر نہیں، 2 کھجوریں صبح اور 2 کھجوریں شام کو، اور 1 پیالہ میٹھا پانی اور 1 پیالہ میٹھا پانی شام کو۔ حالانکہ فتح خیبر کے بعد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرما دی تھی، لیکن پھر بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ فقر کی زندگی اختیار کی۔ اور دوستو یہ حدیث آپ کو بخاری اور مسلم دونوں میں مل جائے گی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایلا کیا 1 مہینے کے لیے اپنی تمام بیویوں سے، تو آپ اپنے گھر کی چھت پر شفٹ ہو گئے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر چٹائی کے نشانات تھے، تو حضرت عمر فاروق دیکھ کر رو پڑے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے اس حال میں رہ رہے ہیں۔ تو پتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت میں مزے لوٹیں؟ اے عمر، کیا تجھ پر ابھی بھی دنیا کی حقیقت نہیں کھلی؟ سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنے سخت جملے جس عمر نے سنے ہوں، وہی عمر اس قابل تھا کہ ان کے دور میں رومن اور پرشین امپائر گرائی جاتی، کسی کو 1 ٹکا بھی حرام نہیں کھانے دیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے، جب یہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو فتنے شروع ہو جائیں گے۔ اور وہ فتنے کیا تھے؟ دنیا کی محبت، مال سے محبت۔ اور افسوس یہ آج کے مجھ سمیت ہم سب میں یہ فتنہ کوٹ کوٹ کر بھر چکا